بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، آپ نے عموماً جو ٹرک ہیں ان کے پیچھے جو سینگز لکھی ہوتی ہیں مختلف، ان میں ایک بڑی یعنی مخصوص اور مشترکہ قسم کی بڑی کامن قسم کی سینگ ہے، وہ لکھا ہوتا ہے ضد میری مجبوری۔ یعنی یہ مطلب اس کا یہ ایک خاص ذہنیت ہوتی ہے۔ ویسے تو ہم پنجابیوں میں ہی زیادہ یہ پائی جاتی ہے کہ ہٹ دھرمی اور ضد میں ہم بعض ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جن کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ بعد میں کتنی تباہ کن ہمارے لیے ثابت ہوں گی۔ مجھے نہ کسی کی دانش پہ کوئی شک ہے، نہ مجھے کسی کے محب وطن یا غدار ہونے کا فیصلہ کرنا ہے۔ میں پاکستان کے سب سے بڑے اردو زبان میں چھپنے والے اخبار کی ایک ہیڈ لائن آپ کو لفظ بلفظ سنا رہا ہوں، اور اگر اس حوالے سے پھر میں بات کروں گا، اگر کچھ اس میں غلط لکھا ہے جو میں بولنے جا رہا ہوں تو فوری طور پہ چاہیے اپنا پاکستان آرمی کو کہ ٹیک اوور کرے، کیونکہ یہ سیدھا سیدھا یہ پاکستان کو توڑنے کا مقدمہ بنتا ہے جو کچھ اس پہ لکھا ہوا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ ایک لفظ بھی اس میں غلط لکھا ہوگا۔ آپ سن لیں، یہ اس کی ہیڈ لائن ہے ڈیلی جنگ لاہور کی آج کی: پاکستان بھارت یا آزادی، کشمیریوں کے لیے 2 ریفرینڈم۔ پہلے میں پاکستان یا بھارت کا ایک کا انتخاب، دوسرے میں پاکستان یا آزادی کا چناؤ۔ پاکستان یا آزادی یعنی پاکستان خدا نخواستہ غلامی ہے۔ مطلب تو یہ نہیں، جب انہوں نے پاکستان انتخاب کر لیا پہلے ریفرینڈم میں، تو آپ دوسرا پھر یہ کروا رہے ہیں کہ ان کا انتخاب ممکن ہے غلط ہو کیونکہ پاکستان تو غلامی ہو گئی، تو پھر یہ آزادی کا بھی ایک آپشن موجود ہے۔ جناب عمران خان آپ فرماتے ہیں آزاد کشمیر میں حکومت اور الیکشن کمیشن نون لیگ کا ہے، ہم کیسے دھاندلی کر سکتے ہیں؟ اور اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ پہلا ریفرینڈم اقوام متحدہ، دوسرا ہماری حکومت کرائے گی، 2 پرانی جماعتوں نے عوام کو کچھ نہیں دیا، آپ عوام کو آزادی دلائیں گے۔ ناظرین کرام، تھوڑی سی میں ماضی کی تاریخ آپ کو بتا دوں۔ اچھا، اس کے ساتھ میں پہلے ایک اور یہ ڈان کا بھی سنا دوں آپ کو ہیڈ لائن، تاکہ کسی کو شک نہ رہے۔ یہ ہیڈ لائن ہے جی آج کے ڈان کی: کشمیریز کین آپٹ فار انڈیپینڈنس ایون آفٹر اسیشن، یعنی پاکستان کا انتخاب کرنے کے بعد بھی وہ اگر چاہیں تو آزادی لے سکتے ہیں۔ نانا جی کی حلوائی کی دکان اور نانا جی کے فاتحہ، سبحان اللہ۔ آزادیاں اس طرح جوتوں کے بھاؤ نہیں بکا کرتی۔ جناب وزیر اعظم، جس کشمیر میں کھڑے ہو کے آپ بات کر رہے ہیں، اس کی آزادی کے لیے لاکھوں جانوں کی قربانی دی گئی تھی۔ جب قائد اعظم نے بستر مرگ پر حکم دیا تھا جنرل گریسی کو، اس نے ڈس اوبے کیا، تو جو پاکستان کے وفادار کچھ 1-2 جرنیل تھے، جنرل اکبر خان جو بعد میں جنرل طارق کے نام سے مشہور ہوئے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا، وہ افریدی تھے، کہ افریدی قبائل کو اپنے ساتھ ملا کے وہ قائد اعظم کے حکم کی تعمیل ضرور کریں گے۔ ان لوگوں نے لڑائی لڑی، گلگت بلتستان پہ قبضہ کیا۔ یہ لوگ بارہمولہ تک پہنچ گئے تھے کہ پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم کو اچانک یاد آ گیا کہ یہ کیا ہونے لگا ہے، تو انہوں نے نہرو نے جو انڈیا کے وزیر اعظم تھے، UN میں ایک قرارداد پیش کی کہ اس کا فیصلہ ہم ریفرینڈم کے ذریعے کریں گے۔ اچھا، یہ جو قرارداد تھی نا محترم ناظرین محترم، یہ
1948 میں پیش کی گئی تھی 1947 کے پس منظر میں۔ 1947 کا پس منظر آزادی کا کیا تھا؟ پاکستان اور انڈیا میں آپ کو پتہ ہے ریاستیں سے کچھ ریاستیں تھیں اور کچھ لوگ ویسے برٹش گورنمنٹ کے ماتحت برٹش گورنمنٹ تھی۔ فیصلہ یہ ہوا کہ جو ریاستیں پاکستان کے ساتھ، پاکستان کو تو پہلے انہوں نے ایک نقشہ بنا دیا نا کہ یہ جو باؤنڈری کمیشن بنا، اس میں پاکستان کا کہ یہ علاقہ پاکستان کا ہے اور یہ علاقہ انڈیا کا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو ریاستیں ہیں وہ جو بھی فیصلہ کریں انڈیا یا پاکستان۔ نظام حیدرآباد دکن نے یہی غلطی کی تھی، اس نے کہا تھا کہ نہیں ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آزاد رہنا چاہتے ہو تو بسم اللہ پھر آ جاؤ انڈیا کے ساتھ مل جاؤ۔ اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں جیسے ہمارے حیدرآباد یہ بہاولپور والی حکومت نے کیا تھا کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ ملنا ہے، تو وہ آج پاکستان کا حصہ ہوتے۔ انہوں نے یہی تیسرے آپشن کی غلطی کی تھی، انہوں نے کہا نہیں ہم نہ پاکستان کے ساتھ جائیں گے نہ انڈیا کے ساتھ جائیں گے، ہم آزاد ملک کی حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں۔ یہ اس جو آزادی کا جو منصوبہ تھا اس میں گنجائش ہی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے آزاد تو کوئی نہیں، جو مضبوط فوج تھی اس وقت انڈیا کی اس نے اس پہ قبضہ کر لیا، اور آج تک وہ روتے ہیں، ابھی تک وہ یہ روتے ہیں کہ ہائے ہم نے یہ کیا غلطی کی۔ گجرات کاٹھیا واڑ کا مسئلہ یہ تھا کہ وہاں کا راجا تو مسلمان تھا، یہ جو آج اب کراچی میں جو رہتے ہیں یعنی، لیکن وہاں کے عوام زیادہ ہندو تھی۔ انہوں نے رفڑ ڈال دیا کہ جی نہیں، انہوں نے تو پاکستان کے ساتھ اعلان کیا، لیکن انہوں نے عوام نے انڈیا نے شرارت کی تو انہوں نے کہا نہیں جی عوام کی مرضی چلے گی وہاں پہ۔ کشمیر میں بھی ایسا ہی پھڈا پڑا۔ یہ جو اب شیخ عبداللہ غدار ابن غدار کا جو نسل تھی، یہ تھا نہرو کا پرسنل فرینڈ تھا اور مہاراجہ کا بڑا خاص آدمی تھا۔ مہاراجہ نے 15 اگست کو کشمیر پر پورے کشمیر میں پاکستان کا جھنڈا لہرایا گیا تھا، کیونکہ مہاراجہ کے ساتھ قائد اعظم نے سٹینڈ سٹل کا معاہدہ کیا تھا کہ جو پوزیشن تمہاری اس وقت ہے یہ رہے گی، تم ہمارے ساتھ الحاق کرو، اس کے بعد ہم فیصلہ کر لیں گے، رائٹ۔ 16 تاریخ کو یا 5-6 دن کے بعد مہاراجہ کا کیا دماغ خراب ہوا کہ اس نے اعلان کر دیا کہ انڈیا کو اس نے اپیل کی کہ جب یہ ہمارے یہ مجاہدین نے شروع کیا ہے، جہاد شروع کیا ہے، تو انہوں نے انڈیا سے اپیل کی کہ آپ ہماری مدد کرو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم آپ کی بات مانتے ہیں۔ نہرو نے پہلے اس کو یہ کہا کہ نہیں، پہلے تم الحاق کا اعلان کرو ہمارے ساتھ، پھر ہم تمہاری مدد کریں گے، جس پر راجہ کو اور 10-15 دن مزید اس میں گزر گئے تو راجہ کو مجبور ہو کے اعلان کرنا پڑا۔ تب انڈیا کی فوج آئی تھی اور یہی ان کے پاس ایک پلی ہے کہ کشمیر کا ہمارے ساتھ اتحاد ہوا تھا۔ ناظرین محترم، جو قرارداد جمع کرائی گئی تھی UN میں، اس میں آزادی کے مطابق 2 ہی آپشن تھے کہ کشمیر ادھر پاکستان اور انڈیا، ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ ملیں گا۔ بعد میں جب یہ امان اللہ خان اینڈ کمپنی اور یاسین ملک اینڈ کمپنی یہ چیزیں آئیں سامنے، تو انہوں نے ایک نئی شورلی چھوڑ دی یہ خود مختار کشمیر کی۔ اس سے پہلے جب یہ کشمیر کا جہاد ختم ہوا ہے تو آزاد کشمیر کو پاکستانی آئین کے مطابق آزادی کا بیس کیمپ بنایا گیا تھا کہ یہاں سے آزادی کی تحریک شروع ہوگی اور ہم نے کشمیر کو آزاد کرائیں گے۔ اور مسلم کانفرنس سردار عبدالقیوم جو اس زمانے میں ان کے لیڈر تھے سب سے بڑے، ان کا نعرہ یہ تھا کشمیر بنے گا پاکستان۔ یہ نعرہ تھا ہمارا مسلم لیگ قائد اعظم کا، یہ نعرہ تھا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کشمیر بنے گا پاکستان، جسے پھر مسلم کانفرنس نے اڈاپٹ کیا کیونکہ انہوں نے الحاق کیا تھا پاکستان کے ساتھ۔ وقت کے ساتھ ساتھ جب نئی اچھا پھر کچھ ایسے لوگ آئے اس میں
اس مومنٹ میں، جنہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ پہلے ہم آزاد ہو جائیں، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے یا انڈیا کے ساتھ۔ انہوں نے بھی انڈیپینڈنٹ کا آپشن نہیں لیا تھا۔ مثلا یہ جو تھے شیخ خورشید احمد، جو سیکٹری بھی قائد اعظم کر رہے ہیں، انہوں نے کیا آپشن لیا؟ ان کی پارٹی کیا کہتی تھی؟ وہ کہتے تھے کہ پہلے ہم آزاد ہو جائیں، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے انڈیا یا پاکستان کا، پہلے ہمیں آزادی چاہیے۔ یہ بات ان کے نہ انڈیا کے لیے قابل قبول تھی اور شاید نہ پاکستان کے لیے، اس لیے یہ آزاد کشمیر پاکستان کا حصہ بن گیا، اور وہ جو تھا مقبوضہ کشمیر وہ انڈیا کا حصہ بنا ہوا، یا زبردستی انہوں نے بنا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ جو خود مختار کشمیر والا آپشن ہے، یہ نہ پاکستان کی آئین میں لکھا ہے، نہ انڈیا کی آئین میں لکھا ہے، نہ UN کے آئین میں لکھا ہے۔ ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ آج ہمارا وزیر اعظم صرف اس کی کڑ میں اس بیوقوف عورت نے یہ بات کہہ دی تھی کہ پاکستان جو ہے تمہیں غلام رکھنا چاہتا ہے، اور وہ دوسرا ہے جو میں اس کے لیے کیا لفظ استعمال کروں، کہتا ہے اپنے آپ کو میں بے نظیر کا بیٹا ہوں۔ وہ کہہ آیا کہ جی ہم آپ کو اسلام آباد کی غلامی سے آزاد کرائیں گے۔ سبحان اللہ، یعنی ہم نے ان کو غلام رکھا ہوا تھا اور یہ مامے اس کو آزاد کروانے لگے ہیں، جس کے کڑ میں پھر وزیر اعظم صاحب نے یہ تجویز پیش کر دی۔ جناب والا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ فرما رہے ہیں کہ پہلے تو بات یہ ہے، آپ یہ بات صرف آزاد کشمیر کے لیے کر رہے ہیں، آپ کو انڈیا تو اجازت نہیں دے گا نا کہ UN وہاں ریفرینڈم کرے۔ انڈیا تو آج تک نہیں مان رہا، نہ اس نے تو اس کو زبردستی اپنا حصہ بنا لیا ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آزاد کشمیر میں پہلے الیکشن کرائیں گے UN کے ذریعے، ریفرینڈم کرائیں گے کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ ہونا ہے یا انڈیا کے ساتھ۔ میں کہتا ہوں آزاد کشمیر کے 100% شہری یہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ شامل ہوں، ہیں جی، لیکن ریفرینڈم کون کرائے گا؟ UN۔ ریفرینڈم سے پہلے ایک شرط ہے، آپ نے تو پڑھا نہیں نا، آپ نے تو سن کے کہہ دیا بات۔ آپ کو اگر آپ نے بریفنگ لی ہوتی نا پہلے اس مسئلے پہ، تو یہ آپ یکڑ مارتے ہی نا۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ ریفرینڈم کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آکوپائڈ فورسز اس سے نکل کے اپنے اپنے ملک کی سرحد پہ واپس جائیں گی۔ چونکہ انڈیا نے تو نہیں نہ کہا کہ ہم نے ریفرینڈم، آپ نے کہا ہے، تو آپ کو اپنی فوج وہاں سے نکال کے راولپنڈی لانی پڑے گی، مری کے بارڈر پہ۔ اب مری بھی آدھا کشمیر میں شامل ہے، گلیات صاحب کشمیر کا حصہ ہیں، اور ادھر انڈیا بیٹھا ہے، وہ نہیں لے گا وہاں سے، کیونکہ اس نے تو مانی نہیں بات۔ یہ تو قربانی ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ، جو آپ جمہوریت کی پیداوار ہیں، آپ جو میگنا کارٹا کا اصلی بیٹے ہیں، یہ تو آپ نے دی ہے، انڈیا نے تو نہیں نہ دی۔ وہ تو مانتا ہی نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں میرا حصہ ہے۔ آپ یہ کریں گے؟ اچھا، UN کا مطلب کیا ہے؟ UN کا مطلب ہے امریکہ۔ امریکہ کا مطلب کیا ہے؟ امریکہ کا مطلب ہے انڈیا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، فرض کیا میں چلے یہ بھی غلط ہے، بالکل انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے UN، بالکل جناب وہ غیر جانبدار ہیں اور وہ صحیح بالکل فیصلہ کریں گے، یہاں UN کی فوج آئے گی، 15 منٹ بعد انڈیا اپنی فوجیں داخل کر دے گا آزاد کشمیر۔ آپ کیا کر لیں گے؟ پہلے آپ نے کیا کر لیا ہے؟ پہلے UN نے کیا کر لیا ہے؟ اور پوری دنیا ان کے پیچھے بیٹھی ہے یہ کام کروانے کے لیے۔ خان صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کو اندازہ ہی نہیں، آپ کتنی بڑی بات کر گئے ہیں۔ آپ اعتماد کر سکتے ہیں انڈیا پہ کہ 15 منٹ کے لیے خالی کریں بارڈر کو تو دیکھیں کیا ہوتا ہے؟ اچھا چلیے جی، کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ میری چلیے پرسیپشنز ہیں۔ UN پورا آزاد کشمیر نے فیصلہ کر دیا کہ ہم جی جائیں گے، پاکستان کے ساتھ جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کو کیا تکلیف پھر ہوتی ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں جب انہوں نے فیصلہ انہوں نے کر ہی لیا اور ریفرینڈم کی شرائط پوری ہو گئیں، اب آپ نے نیا کیا تفرلہ تول دیا ہے یاسین ملک والا اور امان اللہ خان والا کہ انڈیپینڈنٹ ہونا ہے کہ نہیں، یہ پاکستان کے ساتھ رہنا ہے۔ وہ پاکستان کے ساتھ تو وہ آپ کے ہی کہنے کے مطابق آ گئے، تو یہ تو پھر وہی بات ہے نا جو وہ غدار ابن غدار کر رہا ہے
کیا اسلام آباد سے آزادی دلائیں گے؟ آپ کو سمجھ ہے آپ کیا بات کہہ آئے ہیں؟ ناظرین کرام، یہ بہت خطرناک صورتحال بنے گی، میں آپ کو بتا دوں۔ خدا را عقل کریں، عقل کریں، ایک لمحے کے لیے بھی اگر اس پہ عمل ہو گیا، اور یہ صرف ضد میں کہہ دیا وزیر اعظم نے، ان کو شاید اپنی غلطی کا اب تک احساس بھی ہو گیا ہو، اور میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ جلدی وہ اس پہ ایک وضاحت نامہ ابھی تھوڑی دیر میں یا شام تک یا کل پرسوں تک آ جائے گا۔ لیکن وقت جو قائد اعظم کہا کرتے تھے، پہلے تولو پھر بولو، منہ سے جو لفظ نکل جاتا ہے وہ تاریخ بن جاتا ہے۔ اب آپ نے بات کہی ہے، اور کئی کس لیے ہے کہ صرف وہاں آپ کی حکومت بن جائے۔ آپ کی حکومت وہاں بن بھی جائے تو کیا ہو جائے گا؟ میں کہتا ہوں پورے پاکستان میں آپ کی حکومت بن جائے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت بنا لینا کافی ہوتا ہے؟ میرے خیال سے نہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔